اور یحییٰ السلام کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کس نبی کا سب سے اونچا مقام ہے. کوئی کہتے ابراہیم کا مقام ہے، اللہ ان کو خلیل بنایا. کسی نے کہا موسیٰ کا مقام ہے، اس کو اللہ نے کلیم بنایا. کسی نے کہا نوح کا مقام ہے کہ جن کی ایک دعا پر اللہ نے دنیا برباد تباہ کر دی. یہ باتیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا جی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کا مقام بلند ہے. کہتے پھر کیا بات ہوئی؟ کہتے یہ کہتے ابراہیم کا بلند ہے، یہ کہتا موسیٰ کا بلند ہے، یہ کہتا نوح کا بلند ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یحییٰ سے بلند کسی کا مقام نہیں. فرمایا یحییٰ جو ہے سب سے بلند مقام. فرمایا کہ کائنات انسانی کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو گناہ کے حوالے سے ذرا سا خیال نہ آیا ہو، اس سے تھوڑی سی لغزش نہ ہو گئی ہو. فرمایا کہ یحییٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو گناہ کا خیال نہ آیا ہو. یحییٰ وہ شخصیت ہے جس کو کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا. یہ فرمایا. ایک مرتبہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دونوں چلے جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک خاتون آئی، اس عورت سے ٹکرا گئے یحییٰ علیہ السلام. جب ٹکرا گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ یہ کیا کیا؟ تم ایک عورت کے ساتھ ٹکرا گئے، تیرا یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. کہا کہ بھائی جان مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کس سے ٹکرا گیا، میں تو اپنے خاص انہماک میں تھا. کہا کہ نہیں، تو ایک نامحرم عورت کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، تیرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس لیے کہ نامحرم عورت سے تو ٹکرایا. کہا کہ مجھے تو خبر بھی نہیں میں کس سے ٹکرایا ہوں. اب یہ جب اصرار بڑھا، اب یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جان تو میرے دل کو نہیں جانتا کہ یحییٰ کا دل تو عرش الہی پہ لٹکا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اگر کبھی میں جبرائیل کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے قرب کا حق میں نے ادا نہیں کیا. یہ تم عورت کی بات کرتے ہو، تم دنیا کی نالائق کی بات کرتے ہو، اس کا تو تصور بھی نہیں ہے. میرا قلب تو عرش الہی پر لٹکا ہوا ہے اور خدا کے دیدار کے اندر منہمک ہے. جبرائیل کی طرف بھی نگاہ کرنا میں اللہ کے قرب کے خلاف سمجھتا ہوں. اتنا اونچا مقام ان کے دل کا. یہ ہے وہ یحییٰ، ان سے ملاقات ہوئی. خیر ابھی سلسلہ طویل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا قلب صافی عطا فرما دے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو، اور یہ دنیا کے علائق یہ سب کے ساتھ ہم بالکل نیچے ہوں اور ہم بلند ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ. اب اس طاعت اور عبادت کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی دو چیزیں ہیں کہ انسان طاعت اور عبادت کے اندر جو رکاوٹ ڈلتی ہے وہ دو چیزوں سے ڈلتی ہے. وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ایسا ڈالتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسا بھولتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو بھلا دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی بھلا دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے یاد دہانی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ ایک مال اور دوسرے اولاد. مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت و عبادت سے بندے کو غافل کرتی ہیں. مال بھی بندے کو طاعت اور عبادت سے غافل کرتا ہے. انسان مال و دولت کی چھنکار کے اندر ایسا غافل ہوتا ہے، ایسا جو اس کھانے اور کمانے میں لگا رہتا ہے کہ وہ مال عطا کرنے والے منعم کو بھول جاتا ہے. دوسرا اولاد، اس اولاد کی محبت میں ایسا جو سرشار رہتا ہے، اس اولاد کے منشا کو پورا کرنے، اس کی اچھی اور بہتری زندگی کی طرف سوچنے میں ایسا منہمک رہتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جس رب کریم نے یہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس کا بھی تو مجھے شکر کرنا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شکایت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے. یہ بہت بڑا انعام ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے. مال بہت بڑی خیر ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ خیر تمہارے لیے شر بن جائے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال تو تمہیں میں نے اس لیے دیا تھا تم اس مال کے سورس کو استعمال کر کے اللہ کی یاد میں اور منہمک ہو جاؤ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال کے اندر ایسے پھنس گئے جیسے مکھی شہد کے اندر پھنستی ہے، یہاں تک وہ شہد کے اندر پھنسی وہیں ہلاک ہو جاتی ہے، اس سے نکل نہیں پاتی. تم بھی اس مال کی لذت کے اندر ایسے پھنستے چلے گئے یہاں تک کہ مکھی کی طرح تم ہلاکت تک پہنچ گئے. اس لیے فرمایا کہ مال تمہیں غافل نہ کرے، اور ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد غافل نہ کرے. اب غافل کیوں کرے گی؟ غفلت کی دو وجہ ہیں. مال سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے عقلی غفلت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مال کے ساتھ جو محبت انسان کی عقلی محبت ہے،
اور اولاد کے ساتھ جو محبت انسان کی طبی محبت ہے۔ مال عقلی طور پہ انسان کا مرغوب ہے، انسان سوچتا ہے مال ہوگا تو اچھا کھائیں گے، مال ہوگا تو اچھا پئیں گے، مال ہوگا تو اچھا پہنیں گے، مال ہوگا تو اچھا محل بنائیں گے، مال ہوگا تو اچھی گاڑی خریدیں گے، مال ہوگا تو اچھی عورت سے شادی کریں گے۔ تو مال، یہ چونکہ ساری کی ساری یہ چیزیں مال کی بنیاد پر ملتی ہیں، تو لہذا عقلی طور پر وہ مال کو مرغوب سمجھتا ہے، ارے مال ہوگا تو سب کچھ ہے، اگر مایا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا مال کے اس کمانے میں اس کی اس قدر اس کا میلان ہو جاتا ہے کہ مال عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے مال کو مال کہتے ہیں، کیونکہ مال کا لفظ میلان سے ہے۔ میلان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کا میلان اس کی طرف رہتا ہے۔ لہذا ہر وقت انسان مال پر نگاہ رکھتا ہے کہ میری پروموشن کیسے ہو سکتی ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے اگلا عہدہ کیسے مل سکتا ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے وہ سیٹ کیسے مل سکتی ہے، ایک سائن پر مجھے چیک ملے، وہ تو گویا کہ مال اس کے دماغ میں گھومتا ہے۔ تو مال کے اندر میلان ہے، انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اس میلان کی وجہ سے انسان مال کی طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مال کو ایسی آزمائش بنایا، ایسا بے وفا دوست بنایا کہ یہ جب تک تمہارے پاس رہتا آپ کے کسی کام کا نہیں، آپ کے $100 جیب میں ہے کسی کام کے نہیں ہے، جب تک یہ نکل کے کسی دوسرے کی جیب میں جا کے آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو نفع ہی نہیں دے سکتے۔ آپ جیب میں $100 لے کے یہ 2 روٹیاں دینا، ہاں جی پیسے، یار پیسے روٹی دو، یار پیسے دو، اسی پر جھگڑا ہوگا۔ روٹی اس وقت آپ ہاتھ میں نہیں آئے گی جب تک اس بے وفا دوست کو نکال کے اس کی جیب میں نہ ڈالیں گے۔ تو اس کی نیچر میں اللہ نے بے وفائی رکھی ہے، یہ آپ کے پاس خزانہ بن کے پڑا رہے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ بلینئر تو ہوں گے، ملینئر تو ہوں گے، لیکن ایک روٹی وہ مال آپ کو نہیں دلا سکتا جب تک یہ بے وفائی کر کے دوسرے کا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کی کسی کام کا نہیں ہے۔ جب یہ دوست اتنا بے وفا ہے، اس کی گھٹی میں ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وفائی رکھی ہے، اس سے محبت کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ آمق ہوگا جو اس سے محبت کرے گا، ہاں ضرورت کا تعلق اگر رکھے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ جہاں ضرورت ہوگی کھل کے مال خرچ کرے گا، جہاں ضرورت نہیں وہاں مال کو ہولڈ کرے گا۔ بس ضرورت کا تعلق اس کے قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آپ کے لیے ایسا نافع بنائیں گے، اس مال کے ذریعے سے دنیا میں بیٹھ کے آپ جنت کو خرید لیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے اس مال سے جنت خریدی نہیں، مال لٹایا جنتوں کے فیصلے کرتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مال لٹایا، نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ تو مال کام کی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ لٹا دیا تو آپ کو دنیا میں جنت کے فیصلے کرا دے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو ہولڈ کیے رکھا، خرچ نہ کیا، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے سینے سے لگائے رکھا، نہیں میں مال خرچ نہیں کروں گا، تو پھر یہ مال آپ کے کسی کام نہیں، یہاں تک کہ اس مال کے اندر مکھی جیسے شہد میں ہلاک ہو جاتی ہے، ایسے انسان مال میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مال سے غفلت پیدا ہوتی عقلی طور پر، اور اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ طبعی ہے۔ انسان عقلی طور پر اپنی اولاد کو جتنا بھی ابا کرے کہ نہیں یہ اولاد گندی ہے، یہ نافرمان ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، لیکن اندر کا جو خونی رشتہ وہ پھر اولاد کی طرف اس کو متوجہ کرے گا۔ کتنے واقعات ہیں، باپوں نے بچوں کو گھر سے نکال دیا، ماں نے ٹھوکر مار دی، لیکن بعد میں دل تڑپ رہا ہے کہ میری بیٹی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، کیوں؟ وہ خونی رشتہ ہے۔ تو طبی میلان جو اولاد کے ساتھ ہے، یہ طبی میلان انسان کو غافل کر دیتا ہے، انسان اتنا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ طبیعت تو یہ کہتی ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے۔ بس یہ تقابل آتا ہے تو وہ طبیعت پر وہ شریعت کو غالب نہیں کرتا، بلکہ شریعت پر طبیعت کو غالب کر کے وہ اپنی اولاد کے لیے وہ کر دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہاں تک دنیا میں اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے روکتی ہیں، ایک مال وہ اپنے عقلی میلان کی وجہ سے، اور دوسری اولاد اپنی طبی میلان کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روکتی ہے۔ جانتے کہ قسط وار ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ جس میں اولیاء اللہ کی صفات و اخلاق بتلاتے ہیں، اور اب تک تقریباً 45 اولیاء اللہ کے جو ہے صفات و اخلاق ذکر ہو گئے ہیں، اور آج 10ویں قسط ہے، اور ایک قسط میں ہم 5 اخلاق و صفات ذکر کرتے ہیں، تو آج 10ویں قسط ہے تو 5 اخلاق و صفات پر گفتگو کریں گے، اور یوں تقریباً جو 50 اخلاق و صفات اولیاء کاملین کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے۔
جہاں تک اولیاء اللہ کے اخلاق و صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ جو ہے اولیاء کاملین جو ہے وہ رقت قلب اور گریہ و بکا جو ہے ان پر طاری رہتا ہے، یعنی رقیق قلب ہوتے ہیں اور آہ و بکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، اور ان پر یہ خوف طاری رہتا ہے کہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اور جو دنیا کے اندر جو اشیاء و اذکار کیے ہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا قیمت لگے، اور کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو پتہ نہیں کس حال میں پیشی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ بس یہ تصور باندھتے ہیں اور وہ رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ شب و روز رونے میں گزر جاتی ہے، دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ کہ دل فگار ہوتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کے جو گالوں کے اوپر 2 سیاہ لکیریں بن گئی تھی، مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے وہ کہ سیاہ لکیریں جو ہے وہ گالوں پہ بن گئی۔ اور رابعہ عدویہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ایک نیک بندی اور ولیہ گزری ہیں، وہ اس قدر روتی تھی اور رو رو کے اپنے آنسو جو ہے وہ سائڈ پہ جھاڑتی تھی کہ وہ جگہ اتنی گیلی ہو جاتی کہ کوئی نیا آنے والا دیکھتا تو ایسے لگتا کہ کسی نے یہاں وضو کیا ہے، اتنا رو۔ اور ظاہر کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر خوف خدا سے کوئی شخص رویا اور ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو اس کی آنکھ سے اگر ٹپک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو سے اس کی جہنم کو بجھا دیتے ہیں۔ اور یہاں ان اولیاء کاملین کی حالت یہ ہے کہ اس قدر گریہ طاری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اپنی ذات کو دیکھ کر جو روتے ہیں۔ تو یہ ان کے خاص وصف ہے کہ اولیاء کاملین کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں ان کی اشکبار رہتی ہیں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہیں، یہ ان کا ایک وصف۔ اور دوسرا ان کا وصف یہ کہ محاسبہ نفس کرتے ہیں، اپنے نفس کے محاسبے میں رہتے ہیں، کسی دوسرے پر جو ہے وہ تنقید کرنے کے بجائے، کسی دوسرے پر عیب اور نقص کی انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے نفس کو دیکھتے ہیں، اپنے نفس کے محاسبے میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں ہنسنا تو دور کی بات ہے، خود اپنی طاعت کے اندر کوتاہی کا تصور کر کے جو ہے وہ اپنے جو اللہ کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں۔ یعنی عام آدمی تو گناہوں کی حالت میں یہ ہنستا بستا نظر آتا ہے، اور یہ طاعت کی حالت میں بھی یہ ان کے اوپر فکر طاری رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری عبادت کی کیا قیمت لگی ہے۔ تو اپنے نفس کے محاسبے کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لہذا محاسبہ نفس جو ہے ان کو شب و روز جو کروٹ لینے نہیں دیتا، کوئی اقوال ہوں، افعال ہوں، احوال ہوں، اعمال ہوں، کسی بھی جو عمل و قول کے ظاہر کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور اپنے نفس کو اس قابل نہیں پاتے کہ میں یہ بات کہوں، اس قابل نہیں پاتے کہ میں یہ قدم بڑھاؤں، بلکہ اپنے آپ کو کمتر سے کمتر سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس محاسبہ نفس کے نتیجے میں وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پتہ نہیں کیا قیمت لگے گی، اور اپنے ایک ایک قول کی شب و روز جو ہے وہ اس کو پڑتال کرتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے جو کام کیا اللہ اللہ کے رسول کے منشا کے مطابق تھا کہ نہیں۔ سونے سے پہلے اپنے پورے نفس کا محاسبہ کر کے سوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ دن بھر کے اندر کیا کوتاہیاں ہوئیں، کیا غفلت ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا امید رکھیں۔ تو یہ محاسبہ نفس جو ہے یہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ وصف یہ ہے کہ یہ طول عمل کو ترک کر دیتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتے، یہاں تک کہ یہ اپنے ذاتی بڑے بڑے مکان نہیں بناتے، کیونکہ یہ سوچتے کہ ہمیں اگلے سانس کی بھی توقع نہیں ہے کہ اگلا سانس بھی آئے گا یا نہیں، یا جو سانس ہم نے اندر کھینچا تھا وہ سانس باہر نکلے گا یا نہیں۔ یعنی اس قدر یہ اپنی جو آخرت کا تصور باندھے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ کچا پکا گھر کوٹھا ہو جس پہ سر ڈھانپ لے انسان، اور خارجی جو انسان قدرتی آفات سے محفوظ رہے، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں لگا رہے۔ لہذا یہ تصور باندھ کے یہ طول عمل سے اعتراض کرتے ہیں کہ لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ یہاں تک کہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ گفتگو سے میں فارغ ہوں۔